بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ میں بالکل پاک و پاکیزہ ہوں اور اس پاکیزگی کے یقین کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس کے کپڑے یا بدن پر کوئی نجاست نظر آئی تو اس کی نماز صحیح ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد نجاست نظر آئے یا نجاست کا یقین ہو جائے تو اس کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہے تو اس کی نماز صحیح ہے اور دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض کسی کا لباس نجس ہو گیا تھا یقیناً، اور نجس ہونے کے بعد بھول گیا، بدن یا لباس نجس تھا اس کو بھول گیا اور بھول کر اس نے نماز شروع کر دی، اب نماز شروع کر دی بھول کر نجس لباس میں، یا تو اب نماز کے دوران یاد آتا ہے کہ میرا لباس یا بدن نجس ہو گیا تھا، یا نماز کے بعد یاد آتا ہے۔ اگر اس بھول جانے میں اس کی اپنی لاپرواہی ہو، کیونکہ کبھی کبھی آدمی لاپرواہی کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، کبھی بڑا کانشیس، بڑا الرٹ، بڑا اس کی طرف توجہ رکھنے والا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہے، کبھی لاپرواہی کرتا ہے اور لاپرواہی میں بھول جاتا ہے۔ کہتے ہیں چھوڑو یار، نماز کو کیا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے آرام سے، بالکل آخر وقت تک جو ٹالتا رہتا ہے، اس کو جو ہے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے، کیا کریں گے، اور جو ہے اس کو نجاست پاک کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس وقت، اور لاپرواہی کی وجہ سے بھول جاتا ہے کہ میرا لباس نجس تھا یا بدن نجس ہو گیا تھا۔ تو دوران نماز اگر نجاست کا یاد آئے یا نماز کے بعد لاپرواہی نجاست اور لاپرواہی کی وجہ سے بھول گیا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، کہ اس نے یاد رکھنے میں کوتاہی کی ہے، پرواہ نہیں کیے کہ وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھے، کوتاہی اس کے اپنے یاد کرنے میں ہے، کوتاہی اس کے پرواہ نہ کرنے میں ہے، کہ وہ خود کوئی پرواہ ہی نہیں کر رہا ہے کہ مجھے یاد رہے یا نہ رہے، نماز کی کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے یعنی۔ تو اس وقت کہ جب اس نے اپنی کوتاہی کے ساتھ بھلا دیا ہے کہ بدن یا لباس نجس ہے تو اس کی نماز باطل ہے، چاہے وہ دوران نماز نجاست کو یاد کر لے، چاہے نماز کے بعد نجاست یاد آ جائے، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے۔ اگر کوتاہی خود کی تھی اس نجاست کو بھول جانے میں، لیکن اگر نجاست کو بھول جانے میں کوتاہی خود کی نہیں تھی، وہ بڑا کانشیس تھا، بڑا الرٹ تھا، بڑا توجہ رکھنے والا تھا، لیکن بہرحال باتوں باتوں میں وہ ذہن سے اتر گیا ایک دم، اور نجس لباس کو بھول گئے، نجس بدن کو بھول گیا کہ میرا بدن یا لباس نجس ہے، اور اس نے نماز شروع کر دی،
دوران نماز یاد آیا کہ ارے لباس تو نجس تھا یا بدن تو نجس تھا، یا نماز کے بعد یاد آیا کہ لباس یا بدن تو نجس تھا، تو ایسی صورت میں اگر اس نے کوتاہی نہیں کی ہے بھول جانے میں، اور بڑا الرٹ تھا، بڑا ہوشیار تھا، بڑی توجہ رکھنے والا تھا، بڑی اہمیت دینے والا تھا، لیکن پھر بھی بس باتوں باتوں میں بات ہی نکل گئی، ذہن سے اتر گیا ایک دم. آپ جو ہے کبھی کبھی جیب کتروں کو دیکھیں. بس میں آپ جائیں گے نا تو پہلے وہ جیب کترا ایک ہوشیاری یہ کرے گا، آپ نے بڑی ہوشیاری سے اپنے جیب پر ہاتھ رکھا ہوا کہ پیسے کوئی نکال کے نہ لے جائے، آپ کی توجہ پوری ہے یہاں پر. تو جیب کترے کا کمال یہ ہوگا کہ پہلے آپ کی توجہ اس جیب سے ہٹائے گا، ایسا کام کرے گا کہ آپ کی توجہ وہاں سے ختم ہو جائے. آپ کو جیب کترے کی ٹریننگ نہیں دے رہا لیکن بہرحال ان کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ کی توجہ پہلے ہٹائے گا. توجہ کیسے ہٹائے گا؟ وہ ایسا لگے گا بس میں جو ہے، بس میں اگر بیٹھے ہیں تو وہاں وہ جو سیڑھی چڑھنے والی ہوتی بس کی، وہاں پر جو ہے جھگڑا شروع کر دیں گے 2-3 جو ہے مل کر کے، وہی آپس کے لوگ ہوتے ہیں نا، آپس میں جھگڑا شروع کر دیں، آپ کی توجہ وہاں جائے گی، آپ کو ذہن اپنے پیسے سے ہٹ گیا ہے نا، پتہ چلے ایک نے جو ہے جیب کاٹ دیا. تو پہلے وہ جیب کترا جو ہے وہ آپ کی توجہ کو ہٹائے گا، جیب سے جو پیسے نکالنے والا. تو توجہ ہٹانے کے لیے ذرا سی بات ادھر ادھر ذہن گیا اور آدمی بھول جاتا ہے کہ میرے پیسے جیب میں یا نہیں. جیسے ہی اس کی توجہ ختم ہوئی وہ جیب کترا اپنا کام کر کے چلا جائے گا. یا جو ہے ایک دم دھکا مار کے جائے گا کہ جو ہے آپ جو ہے بات جو ہے گالم گلوچ اور بات چیت میں جھگڑے میں لگ جائیں، اور جھگڑے میں بھی آدمی بھول جاتا ہے، اس کے درمیان وہ نکال کے لے جاتا ہے. جھگڑا کیا، جھگڑے کے اندر وہ بھول جاتا ہے، اس کی توجہ وہاں سے ہٹ جاتی، ایک دم نکال کے لے جائے گا. یہ کام جو جیب کتروں کا، شیطان کا کام بھی یہی ہے. آپ کو پہلے نیکی کے کام سے توجہ ہٹوائے گا اور پھر جو ہے وہ آہستہ سے گناہ کے کام پر لگائے گا. توجہ نیکی کے کام سے ہٹائے گا شیطان، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے برائی کے کام پر لے جائے گا. تو شیطان اور جیب کتروں کی ترکیب ایک ہی ہے نا. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ کبھی ہم بہت توجہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں یاد رہے کہ ہمارا کپڑا نجس ہو گیا ہے، لیکن کوئی اتفاق سے کوئی واقعہ ہو جاتا، بات چیت میں لگ گیا، وہ ذہن سے اتر گیا کہ کپڑا جو نجس تھا نہیں، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے نماز کی فکر تھی، ہم نے نماز کی فکر کے اندر نماز شروع کر دی، یہ یاد نہیں رہا کہ جو کپڑا نجس ہو گیا تو اس کو پاک کرنا ہے. یہ ہو جاتا ہے. توجہ رکھنے کے باوجود بھی کتنی بھی توجہ رکھے آدمی، جب بات چیت پہ لگ جائے تو توجہ انسان کی جو ہے چلی جاتی ہے. اس کے نتیجے کے اندر سوچتا ہے بھائی نماز تو رہ گئی، نماز پڑھنا شروع کر دو، پتہ چلا نجس لباس کے اندر نماز شروع کر دیا. نہیں، یہ ہوتی ہے پرواہ ہونے کے باوجود بھول گیا، کیونکہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ ذہن سے اتر گیا کہ کپڑا نجس تھا یا نہیں. اس کو کہتے ہیں کہ توجہ تھی، بہت اہمیت تھی نجاست کو یاد رکھنے کی، اس کے باوجود توجہ ہٹ گئی ہے نہیں. ایک آدمی تو بالکل لاپرواہ، اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ نجس ہے یا پاک ہے، اس کو تو بس نماز پڑھنے کی بھی فکر نہیں ہے اتنی زیادہ، اور جو ہے لاوالی پن میں جو ہے کبھی نماز پڑھ بھی لیتا ہے، کبھی نہیں بھی پڑھتا ہے مثلا. تو یہ کیا ہے؟ لاپرواہ آدمی، اس کو اس نجاست کو یاد رکھنے کی فکر ہی نہیں ہے، یعنی توجہ ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے اس کے بعد، اور اس میں وہ بھول گیا، بھول کر کے اس نے نماز پڑھی، تو اس میں تو نماز باطل ہے، پتہ چل جائے دوران میں یا بعد میں جو ہے نماز باطل ہے. لیکن جس نے توجہ رکھی ہوئی تھی اتفاقی طور پر بھول گیا، یعنی اتفاقی طور پر بھول جاتا ہے. تو اگر نماز ختم کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ بھئی نماز تو میں نے پڑھ لی لیکن میرا لباس تو نجس ہو گیا تھا نہیں، تو اس کی نماز صحیح ہے، صحیح مانی جائے گی. اس کی وجہ یہ کہ طہارت ظاہری وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اور لباس اور بدن کی نسبت سے طہارت ظاہری تھی.
ظاہر طور پر اپنے آپ کو پاک سمجھتا تو وہی کافی، واقعی کی طہارت نہیں تھی، لیکن ظاہر طور پر تو اپنے آپ کو پاک سمجھتا وہ کافی ہے نہیں، کیونکہ لباس اور بدن کے اندر طہارت ظاہری کافی ہے، واقعی طہارت نہیں تھی اس کے پاس، لیکن ظاہری طور پر طہارت تھی ہے نہیں، وہ کافی ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران اس کو بھی یاد آ جائے، جو الرٹ ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت توجہ رکھنے والے، اس کے بعد اس کو یاد آ جائے دوران نماز، تو وہ مسئلہ جو اس کے بعد کا بیان کر رہے ہیں وہ اس کا حل ہے کہ دوران نماز اگر یاد آ جائے اس شخص کو جو نجاست و طہارت کو بڑے توجہ سے یاد رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی بھولے سے نماز شروع کر دی اس نے، وہ اب آئندہ مسئلے میں اب جو آ رہا ہے اس میں آپ کو اسی کا علاج بھی ملے گا۔ درمیان نماز پتہ چلا کہ لباس نجس ہے یا بدن نجس ہے، جبکہ بڑی پرواہ کرتے ہوئے اس نے یاد رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن شیطان نے جو ہے بھلا دیا اس کو کسی طرح، شیطان نے بھی اغوا کر لیا، بھلا دیا اس کو کسی طرح، یعنی اس کا مسئلہ یہ کہ جو اب مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس میں ہے کہ اگر کسی نے نماز شروع کی اور شروع کرنے کے بعد اس کو دوران نماز پتہ چلا کہ اس کا لباس یا بدن نجس ہے، جبکہ احتمال اس کو یہ ہے کہ نجاست جو ہے نماز کے دوران ہی لگی، نماز سے شروع میں نہیں تھی، دوران ہی لگی نجاست، پہلی بات تھی نجاست پہلے سے تھی، بھول گیا تھا، اب جو ہے شروع میں نماز کے اندر نجاست نہیں تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نجاست نظر آ رہی ہے، اور نجاست نظر آنے کے ساتھ ساتھ احتمال دیتا کہ یہ ابھی ابھی جو ہے نجس اڑ کر کے لگ گیا ہے کہیں سے، مثلا دوران نماز جو ہے نجاست لگی ہے۔ اب تو یہ دوران کے دونوں مسئلے، نجاست کو بھول کے آئے یا نجاست بعد میں اڑ کر آنے کا احتمال ہو، درمیان میں، دونوں درمیان کا مسئلہ ہے، اس لیے دونوں کا ایک ہی حل ہے۔ درمیان میں خلاصہ یہ کہ درمیان میں نجاست اب پتہ چلیے لباس کی نجاست یا بدن کی نجاست، اور اس میں طہارت ظاہری کو دیکھا جاتا ہے۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ تین میں سے ایک کام کرنا ہے، یا نماز کے دوران کھڑے کھڑے ہی ہم لباس کو پاک کریں گے، نماز کے دوران اس طرح سے پاک کرنا ہے کہ قبلے سے منحرف بھی نہیں ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ فعل کثیر بھی وجود میں نہ آ جائے، اور موالات بھی ٹوٹنے نہ پائے، یہ ساری چیزوں کو خیال کرتے ہوئے نماز کو جاری رکھنا ہے، اور نماز کے دوران جو ہے پاک بھی کرنا ہے۔ آئیے اس کا پریکٹیکل مسئلہ کیسے ہوگا۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے تھے، برابر میں بیسن تھا، ہمارے جو ہے آستین میں کوئی نجاست آ کے لگ گئی، ہم جو ہے کھڑے کھڑے وہیں پر بیسن میں یوں کر کے جو ہے دھو لیتے ہیں، تو یہ نجاست دور ہوگی نماز کے دوران۔ جب فرض کریں وہاں سامنے بیسن لگا ہوا ہے تو نماز کے دوران چل کر کے وہاں چلے جائیں گے، قبلے سے منحرف ہوئے بغیر، چلنے کی اجازت ہوتی ہے ایسے مسئلوں میں، ہاں چل کر کے وہاں بیسن کے پاس چلے جائیں گے، لیکن قبلے سے منحرف نہیں ہوں گے، وہاں گئے اور بیسن کے اندر نیچے وہ رکھا، اور رکھنے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے جو پاک کر لیا مثلا، تو 2 منٹ میں پاک ہو جائے گا، اس کے اندر جو ہے کوئی موالات بھی نہیں ٹوٹتے، فعل کثیر بھی نہیں ہے، اور جو ہے قبلے سے بھی منحرف نہیں ہوئے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کچھ ایسے وسائل فراہم ہو نماز کے دوران کہ ہم آسانی سے اپنی اس نجاست کو جو نماز کے دوران ہمیں پتہ چل گئی ہے یہ نماز کے دوران اڑ کر کے لگی ہے، اس کو ہم نماز کے دوران ہی پاک کر لیں اور نماز نہ ٹوٹے، یہی تو کمال ہے کہ پاک بھی کریں اور نماز نہ ٹوٹے، یہی 2 کمال کرنا ہے۔ کب نماز نہیں ٹوٹے گی؟ قبلے سے منحرف نہیں ہو۔ کب نماز نہیں ٹوٹے گی؟ جب موالات نہ ٹوٹے،
کب نماز نہیں ہو؟ جب فعل کثیر وجود میں نہ آ جائے. یہ سب جو ہے چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے وہاں بیسن کے پاس پہنچیں گے، جلدی سے جو ہے اس کو دھو لیا اور پاک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہیں پر کھڑے کھڑے نماز جو ہے پوری کریں، ضروری نہیں واپس آئے، یعنی وہیں پر کھڑے کھڑے نماز مکمل کریں. ہاں اگر ایسا ممکن ہے تو اسے کاٹے. اگر کہ آپ کا کپڑا قیمتی نہیں ہے تو کاٹ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھی بات ہے. ہاں کینچی بھی قریب پڑی ہو اور کپڑا بھی قیمتی نہ ہو، دونوں باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. ہاں تو ایک طریقہ تو آپ کو پریکٹیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح نماز کے دوران اپنے آپ کے کپڑے کو پاک کرنا ہے. اس کے لیے اگر وسائل فراہم ہیں، ضروری سامنے ہو، پیچھے ہو تو پیچھے چلے جائیں، دائیں ہاتھ پر ہو تو دائیں ہاتھ پر، قبلے سے منحرف نہیں ہو، بس دائیں چلے جائیں. لیفٹ پر ہے تو لیفٹ پر چلے جائیں، جس طرف بھی چلے جائیں، جہاں بھی پانی سے دھونے کا وسیلہ موجود ہے وہاں پر جا کر قبلہ رخ سے منحرف ہوئے بغیر آسانی کے ساتھ آپ اپنے کپڑے کو پاک کر لیں. ہاں عموماً ہوتا ہے، لیکن گھر میں عام طور بیسن ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. گھر میں پڑھ رہے ہیں نماز تو بیسن ساتھ ہے، ہم نے جو ہے بیسن میں جا کے دھو لیا. تو جہاں پر وسائل فراہم ہے اسی کی بات کر رہے ہیں، کہ جہاں پر نہیں ہے تو ایک مجبوری بعد میں آ رہے ہو، وہ مسئلہ بعد میں آ رہا ہے کہ جہاں پر دھونے کا انتظام ہی نہیں ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ پھر الگ مسئلہ ہے. ابھی فی الحال پیش کر رہے ہیں کہ دھونے کے وسائل فراہم ہیں، جیسے گھر میں ہیں یا کوئی ایسی جگہ امام بارگاہ جہاں پر بیسن لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے اس میں جا کے دھو لیں گے. یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وسائل دھونے کے فراہم ہوں اور نماز بھی نہ ٹوٹ رہی ہو، دونوں کا خیال کرنا ہے. وسائل بھی ہو اور نماز بھی نہ ٹوٹ رہی ہو، اس طرح سے پاک کر دیا جائے. کہاں کھڑے کھڑے پڑھ سکتے تو وہیں پڑھ لیں. ہاں نجس کا خطرہ ہے تو تھوڑا ہاں واپس آ سکتے ہیں. اگر وہاں نجس کا خطرہ ہے تو واپس آ جائیں، لیکن قبلے سے منحرف نہیں ہونا ہے. بس ہاں قبلے سے منحرف نہیں ہونا ہے. دوسری طرف سے واجب نمازوں کو توڑنا بھی حرام ہے، اسے جان بوجھ کے توڑ بھی نہیں سکتے ہیں. ہاں کسی طرح بھی مکمل صحیح کرنے کی کوشش کرنا جتنا امکان ہے. یعنی غلطی سے باطل ہو گئی، ہاں تو باطل ہو جائے گی. خود بخود ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، بے اختیاری طور پر ہو گئی، کوئی حرج نہیں. انسان کا اپنے پر کبھی کبھی اختیار نہیں رہتا، ٹھیک ہے، وہ بے اختیاری جو ہے انسان اس میں مجبور ہے. یعنی ہنسی نہیں جس میں آواز نکل جائے، خالی چہرہ لال ہو جاتا اس سے نہیں، مسکرانے سے نہیں ہوگا. آواز اگر نکل گئی تو پھر باطل ہو جائے گی. ہاں یوں منہ دبا کے رکھتا اور خالی چہرہ لال ہوتا تو اس سے نہیں ہوگا. اور جو ہے آواز ہاں من مسکراتا رہے تو مسکرانے سے نہیں ہوگا. آواز باہر نکل گئی تو ٹوٹ جائے گی نماز. تو نقطہ یہ عرض کر رہے تھے کہ نماز کو بھی نہیں ٹوٹنے دینا ہے، اور پاک کرنے کے وسائل اگر مہیا ہے تو اس کو بھی استعمال کرنا ہے صحیح طریقے سے، قبلہ رخ منحرف ہوئے بغیر. ہاں اگر ممکن ہے تو کرے، نہیں ممکن ہے تو بعد میں علاج بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو 3 کام ہم نے کہا تھا، 3 کام کرنے. پہلا کام یہی پاک کرنے والا. دوسرا کام یہ کہ کپڑے اتار دے گا، چڈی پہنی ہوئے وہ چڈی کے اندر جو ہے اسی کے اندر نماز پڑھ لے. وہ گھر کے اندر جو ہے گھر کے اندر یعنی وہ جو کپڑے اتار دے تو چڈی تو نیچے جو انڈر ویئر پہنی ہے، انڈر ویئر جو اس سے شرمگاہ ڈھک رہی ہے اسی کے اندر نماز پڑھ لے، تو پاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گھر کی بات کریں، مسجد میں ایسا نہیں کرنا ہونا. وہ دیکھیں کبھی کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ ہاں اچھا پہنی نہیں ہے تو انسان نہیں پہنے تو ایسے وہ تو پھر تھوڑی اتارے گا.
میں نہیں تو اس کو پاک کرنا پڑے گا. اگر پاک ہو سکتا فاصلہ اتنا ہے کہ جو ہے کوئی بات نہیں, وہ جو ہے ایسے کہ قبلہ رخ موڑے بغیر جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے چلا جائے, نہیں تو کوئی بات نہیں. نہیں کپڑے دوسرا مرحلہ ہے کہ کپڑا پاک نہیں کر پا رہا ہے تو پھر کپڑے اتار دینا. یعنی دوسرا طریقہ جو ہے نماز پڑھنے کا یہ ہے. پہلا طریقہ پاک کرے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے اتار دے, جو انڈر ویئر جو موجود ہے انڈر ویئر کے اندر ہی نماز پڑھ لے. ہاں اب وہ دیکھنا ہے کہ جوتیاں پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے. وہاں کتنی توہین ہوگی, یہ خالی اس میں پھر عرف کا مسئلہ تھا. اتنی توہین ہو جائے انسان کے لیے قابل برداشت نہیں تو پھر وہاں نہیں اتارے. پھر جو ہے وہ گھر کی بات کریں, گھر میں پڑھ رہا ہے تو اتار دینا, گھر میں پڑھ رہا ہے اتار دے, اتار کر کے پڑھے, اس میں کیا ہے. گھر میں تو ہاں گھر والوں کے سامنے کوئی عرض نہیں ہے, نہیں وہ تو جو ہے وہ ہوتا ہی ہے نا عام طور پر. تو دوسرا طریقہ ہے کہ وہ کپڑے اتار کے اسی انڈر ویئر میں, کہ جہاں پر انڈر ویئر کے اندر نماز پڑھنا ممکن ہو اس کے لیے. ایسے نا مسجد امام بارگاہ میں رش لگا اس کے ذمہ کہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, وہاں تو جوتیاں مار دیں گے نا. ہاں ہاں انڈر ویئر ہی نجس ہو گئے. آپ نے ایک قصہ یاد دلا دیا ہمیں. ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو دعوت کی اور کہا کہ آپ تشریف لائیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب بیوی سے انہوں نے کہا کہ بھائی جب میں کہوں بھائی وہ قورمہ لے کر آنا تو آپ برتن گرا دینا, کہنا کہ بھائی وہ قورمہ گر گیا ہے نا. پھر میں کہوں گا اچھا وہ قیمہ ہے, وہ قیمہ ہی لے کر آ جاؤ, تو آپ دوسرا برتن گرانا کہ قیمہ بھی گرا دو. پھر کہوں گا اچھا چلو جو دال بچی وہ دال ہی لے کر آ جاؤ. او ٹھیک ہے. بیوی جو نے کہا ٹھیک ہے, یہ پلان اچھی ہے کہ دال میں ہمارا گزارا ہو جائے گا. اب جو ہے مہمان آنے کے بعد جو ہے شوہر نے کہا کہ بھائی وہ قورمہ لے کر آ جاؤ. تو ایک مرتبہ برتن کے گرنے کی آواز آئی. کہا کیا ہوا؟ کہا دال ہی گر گئی ہے. انڈر ویئر ہی خراب ہو گئی تو پھر کیا پڑا. انڈر ویئر ہی خراب ہو گیا, پھر تو مسئلہ ہی خراب ہو گیا. انڈر ویئر کو اتارنے کی اجازت نہیں, کیونکہ اگر ننگا کوئی دیکھنے والا نہیں بھی ہو تو بھی اجازت نہیں ہے. ہاں پھر اجازت نہیں ہے. پھر وہ تیسرا راستہ بتائیں گے وہ کیا طریقہ کار ہوگا, کیونکہ اس سے نماز ٹوٹ جائے ایسا کام بھی نہیں کرنا. نماز نہیں ٹوٹنا چاہیے بہرحال. ہاں اس لیے جو ہے نماز نہ ٹوٹے ایسا کام کرنا ہے کہ نماز کسی طرح بھی نہ ٹوٹے. اور انڈر ویئر اٹھا دیں گے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی, کیونکہ ننگے پنے میں نماز نہیں ہوتی ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے اتار کے یا جو ہے وہ انڈر ویئر وہاں پر موجود ہو, اور موجود ہونے کی صورت میں پاک بھی ہو اور شرمگاہ کو ڈھانک بھی رہی ہو, تو اس میں نماز بالکل صحیح مکمل ہے. اس میں جو ہے کوئی خرابی نہیں, نماز بالکل صحیح کہلائے گی. انڈر ویئر پاک ہو تو, نجس کی بات نہیں کر, پاک ہو تو اس میں بالکل صحیح ہے. اور شرمگاہ کو ڈھانکنے کی صلاحیت رکھتی ہے. آج کل انڈر ویئر بھی تو ایسی ہے کہ بعض جو ہے انڈر ویئر جو شرمگاہ کوئی نہیں ڈھانک پاتی ہے, تو وہ بھی نہیں چلے گی. ہاں انڈر ویئر جو شرمگاہ کو ڈھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہو, پاک بھی ہو, تو وہ جو ہے اس میں نماز ہو جائے گی. تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا کہ کپڑے کو اتار دیں, انڈر ویئر جو موجود ہے اسی کے اندر نماز کو مکمل کرے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو تبدیل کر لے, اور تبدیل کرنے میں ایک صورت حال ہے کہ اتنا اندھیرا گھپ ہے کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, تو اس میں تبدیلی کی اجازت ہوا کرتی ہے. چنانچہ اتنا گھپ اندھیرا ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, تو
تو ایسی صورت میں وہ تبدیل کر کے نیا لباس پہن کے جو ہے یا نئے انڈرویئر پہن کے اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ یہ 3 طریقے آ گئے، پاک کرنا، انڈرویئر میں نماز پڑھنا، یا نیا لباس پہن کر اس سے نماز پڑھ لینا۔ اب اگر کسی کے پاس یہ تینوں چیزیں مہیا نہ ہو، تینوں چیزیں مہیا نہیں ہیں، نہ پاک کرنے کے وسائل موجود ہے، نہ تو جو ہے انڈرویئر پہنی ہوئی ہے، اور نہ لباس تبدیل کرنے کا موقع ہے، لباس تبدیل کرنے کا بھی موقع نہیں، اندھیرا گپ اتنا نہیں کہ جس سے جو ہے تبدیل کر سکے یا نہیں، یا اندھیرا گپ نہ ہو تو شرمگاہ کی جگہ کو چھپانے کا کوئی ذریعہ ہو تبدیل کرتے وقت، ایسا بھی ہو تو بھی چل جائے گا، یا اندھیرا گپ ہو یا جو ہے وہ تبدیل کرتے وقت شرمگاہ کو چھپانے کی کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے چھپا لیا جائے مثلا، تو پھر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اتفاق سے تینوں چیزیں موجود نہیں، نہ پاک کر سکتا ہے، نہ انڈرویئر ہے، نہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کا کوئی سسٹم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس وقت سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کو پاک و پاکیزہ لباس پہن کر نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ احتیاط لازم کی بنیاد پر اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنا ہے۔ جب یہ تینوں طریقے نہیں ہو سکتے ہیں نماز کے دوران، تو پھر مجبوری ہے کہ اس کو توڑ کے، وقت بھی وسیع ہے، اس کو توڑ کے دوسری نئی نماز پاک و پاکیزہ لباس کے ساتھ دوبارہ پڑھے، تاکہ نماز بالکل پاکیزگی کے ساتھ وجود میں آئے۔ لیکن وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔